محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت کو تلاوت کر کے کچھ گزارشات کی تھیں، اور یہ عرض کیا تھا آخر میں کہ ہم اس کا دوسرا حصہ آئندہ جمعے بیان کریں، قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکاء محفل کو رب کریم حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ میں یہ بات بیان کر دوں کہ گزشتہ جمعے اور اس جمعے کی یہ وہ تقریر ہے کہ جس کو ہم نے آج سے 10-12 سال پہلے آغا خان یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا، جس میں یہ عنوان رکھا گیا کہ دعا قرآن مجید کی آیات یہ ذریعے علاج ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی گویا طب کے شعبے میں ہمیں کچھ دیا ہے۔ تو اسی تقریر کو ہم نے 2 شعبوں میں تقسیم کر کر آپ تک پہنچانی، جس میں بے شمار فوائد، بے شمار مسائل کا حل انشاءاللہ آپ پائیں۔ جو نہ سن سکیں یا گھر والوں کو سنائیں تو یہاں انتظام ہے کہ جمعے کے فوراً بعد اس تقریر کی کیسٹ آپ کو باہر سے مل جائے گی۔ گزشتہ کی چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا حضور علیہ السلام کے حدیث شریف کے حوالے سے صرف ان باتوں کا اعادہ، اور اس کے بعد آج کی گفتگو۔ فرمایا شہد فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی پورے مہینے میں صرف 3 دن شہد کو چاٹ لے پورے مہینے میں، تو جتنی بڑی بیماریاں ہیں اسے وہ بیماری نہیں لگے۔ اور حکما اور اطباء کا کہنا یہ ہے کہ سارے دنیا کے طبیب، ڈاکٹر، سائنٹسٹ جمع ہو جائیں تو وہ شہد کے مقابلے میں ایسا شیرہ ایجاد نہیں کر سکتے جیسا قدرت نے اہتمام انصرام کیا۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ موت کی اگر کوئی دوا ہوتی تو کلونجی ہوتی یا سنا۔ سنا ایک پتا ہے جس کو طب میں برگ سنا کہتے ہیں، اور برگ سنا خوش اگر آپ کہیں تو طبیب آپ کو وہ پتا دے دے گا۔ عموماً اس پتے سے جو لابھ لیا جاتا ہے سنا کا، عام درختوں میں پایا جاتا ہے اور اطباء کے یہاں بڑی آسانی سے مل جاتا۔ فرمایا موت کی اگر کوئی دوا ہوتی، السام کی کوئی دوا ہوتی تو سنا۔ پوچھا گیا حضور السام کیا ہے؟ فرمایا سام الموت، سام کے معنی ہیں موت کے۔ کیا مطلب ہوا کہ کلونجی، کالا دانہ جو اچار وغیرہ میں ڈالا جاتا، اس میں اللہ نے اتنی خوبیاں، اتنی برکتیں رکھ دیں کہ وہ اگر آدمی کوئی 20-30 دانے روزانہ لے کر پانی سے نگل جائے تو فرمایا کہ موت کے علاوہ سب کا علاج۔ جتنے بھی طب پر حدیثیں ہیں، 2 بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کا علاج نہیں، ایک موت، ایک بوڑھاپا۔ ایسا کوئی نسخہ نہیں کہ بوڑھا کھائے تو جوان بن جائے، اور ایک موت کا علاج نہیں۔ باقی سارے معاملات کا علاج ان چند چیزوں میں ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا کہ موت کا صرف علاج نہیں، ورنہ یہ علاج ان میں پایا جاتا ہے۔ غرض یہ اب آج کی گفتگو
یہ جو فرمایا وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء رحمت للمؤمنین، اس میں حدیث شریف میں ہے، اکابر علماء نے اسے بیان فرما کہ حدیث شریف میں ہے کہ دو باتوں میں شفا، ایک تو قرآن اور ایک شہد، یعنی قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے۔ قرآن میں شفا کا کیا مطلب ہے کہ اگر مریض پر آیات دم کر دی جائیں اس سے شفا ہو جاتی ہے، اور شہد کی بات تو آپ پہلے سن چکے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن سے شفا حاصل نہ کی تو کسی شے میں اس کے لیے شفا نہیں، اگر قرآن سے اس نے شفا حاصل نہ کی تو کسی شے میں بھی اس کے لیے شفا نہیں۔ اب احادیث مقدسہ میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک وفد کسی جگہ بغرض تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے گیا، وہاں کے لوگوں نے انہیں نہ پانی پلایا نہ کھانا کھلایا، کوئی مہمان نوازی کا کوئی فریضہ بھی انجام نہیں دیا، حالانکہ مہمان نوازی ایک بہت بڑا ہمارے یہاں ایک شعبہ ہے اسلام، پوچھا نہیں انہوں، غیر مسلم بھی تھے، تو ان کے کسی سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا کوئی بیماری ہو گئی، اس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ کچھ یہ درویش قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح۔ یہ لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے تمہیں کیا ہمارے سردار کی طبیعت خراب ہے، کوئی تمہارے پاس اپنی زبان میں کوئی منتر جنتر ایسا ہے کہ تم ان پہ دم کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے؟ ایک صحابی نے کہا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اتنے بکرے لیں گے دم کرنے کے، ظاہر بھوک کے مارے سب کا حال برا تھا، تو ہم تو اس کے دم کرنے کا اتنے بکرے لیں گے۔ چنانچہ وہ لے گئے، تو بچھو نے جسے کاٹا تھا یا کوئی اور تھا، صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کر دیا تو اس کا علاج ہو گیا، وہ علاج ہو گیا۔ اب علاج تو ہو گیا مگر ان سے بکرا یا بکرے لے لی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر ہم نے بکرا لیا تو آیا اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام سے آن کر مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے کھایا حلال، یعنی اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے باب میں، یعنی یہ بتا رہا ہوں میں، اس کو یوں بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے آج کل کسی عالم یا بزرگ سے ایسے دم کرا لیں تو آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ دم کرنا بھی شرک ہے، قرآنی آیت ہے تو یہ دم کرنا بھی شرک ہے، یہ عموماً لوگ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بخاری شریف میں کہ نبی کریم علیہ السلام جب سخت علیل ہوئے تو معوذتین، یہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں معوذات بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ایسے ہاتھوں پر، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا حضور علیہ السلام اپنے بدن پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے دم کرنا اگر شرک ہوتا تو کیا حضور نے شرک کیا؟ اور یہ بخاری میں موجود، صحیح ستہ میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام مختلف دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، حدیث شریف میں کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو حضور علیہ السلام نے تمام ان دعاؤں کو فراموش کر کے انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ بتدریج حضور جب علیل رہے تو بتدریج آپ کے ظاہری بدن کا ضعف کچھ بڑھتا گیا، یعنی اتنا بڑھا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر پڑھ کر اپنے بدن پر اس طریقے سے پھیریں۔ تو یہ لیجئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، یہ بھی صحیح ستہ میں حدیث ہے، پھر میں کیا کرتی کہ میں یہ صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر پھیر دیا کرتی، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھا کر اپنے بدن پہ پھیر لیا کرتی تاکہ حضور کے ہاتھوں سے برکت حاصل ہو جائے۔ یہ لیجیے یہ کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن میں شفا ہے، اگر دم کر دیا جائے کسی پر تو اس کا بخار یا اس کی بیماری یہ چلی جاتی۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ، اتفاق یہ دونوں بہت معتبر گویا مفسرین ہیں، یہ تو کچھ قدر متاخرین میں سے علامہ محمود آلوسی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے مفسر، اور ایک علامہ اسماعیل حقی یہ تو بہت پرانے بزرگ۔ یہ میری خوش قسمتی کہی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بغداد کی حاضری دی، حضرت بغداد شریف میں بے شمار بزرگان دین کے مزارات، بے شمار بزرگان دین کے مزارات،
ایک مزار پر میں حاضری کے لیے اب سیڑھی پر چڑھا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، بہت شاندار مزار ان کا بنا ہوا. جیسے میں سیڑھی پر چڑھا اور سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد میں نے نیچے دیکھا ایک چھوٹا سا ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی تھی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا علامہ محمود آلوسی. میں نے فوراً اللہ کی نعمت جان کر ان کے مزار پر فاتحہ پڑھی، اور ان کے بھائی کا مزار بھی ان کے برابر میں، بہت بڑے مفسر، انہوں نے اپنی تفسیر روح المانی میں سے نقل کیا، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں نقل کیا. اس زمانے قدیم کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ابو القاسم قشیری. قشیری جو ہیں یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ رسالہ قشیریہ یہ تصوف کے ماخذ اور مراجع میں اس کا شمار ہوتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کے حوالے دیے. اولیاء کرام تصوف طریقت پر جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی کے حوالے آپ کو رسالہ قشیریہ کے آپ کو ضرور ملیں گے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت امام تصوف ابو القاسم قشیری کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی. اتنی خراب کہ سارے طبیبوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ابو القاسم قشیری بہت پریشان تھے اپنے بیٹے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، اللہ سے دعا کیا کرتے. ایک دن ان کے خواب، ان کی قسمت بیدار ہوئی اور انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے، ہم اپنے موقع پر معراج النبی وغیرہ کے بیان میں بتا چکے کہ ان آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کا جلوہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے، لن ترانی، انہیں جواب مل گیا. عام آدمی کیسے دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ؟ لیکن خواب میں دیکھنا یہ ہمارے یہاں کتابوں سے ثابت ہے. خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایک روایت میں ہے کہ 99 مرتبے اور ایک روایت میں کہ 100 مرتبے اللہ کا دیدار کی. امام ابو القاسم قشیری نے اللہ کا دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد اللہ سے عرض کی کہ مولا میرا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی. تو ابو القاسم قشیری فرماتے میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آیات شفا ہیں اس سے لکھ کر کہ تم اپنے بیٹے کو پلاؤ. شہد والی آیت کو اگر شامل کر لیا جائے فی ہے شفاء للناس تو یہ 6 آیتیں بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ 5 آیتیں ہیں جو مختلف جگہ موجود ہیں. کوئی صاحب اگر چاہیں تو آن کر کے ہم سے الگ سے لکھوا لیجئے گا. کوئی مرض جب کسی کے سمجھ میں نہ آئے، بڑھتا چلا جائے، لا علاج ہو جائے، یہ تو میں پہلے عرض چکا کہ موت کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن وہ اگر قابل علاج ہوا مرض تو یہ 5 یا 6 آیتیں لکھ کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماری سے مریض کو شفا ہو جائے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اس کو لکھا جائے. قرآن کا اعزاز یہ کسی اچھی چیز سے لکھا جائے. کس سے لکھا جائے؟ اس کے لیے عموماً مشائخ کا مشرب یہ رہا کہ زعفران سے لکھا جائے. کسی پلیٹ میں لکھا جائے زعفران سے یہ 5-6 آیت، اور اس میں پانی ڈال کر کے کسی برتن میں محفوظ کر لیا جائے اور پھر مریض کو یہ پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے شفا ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ گویا انسانوں کے لیے، مسلمانوں کی اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کسی پہ دم کر دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کا دم سکھایا کہ نظر جو ہے یہ بھی ایک بیماری، یہ بھی ایک بیماری، اس کا دم حدیث شریف میں موجود ہے کہ فرمایا یہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو. بلکہ بعض روایتیں مضمون کے پھیلنے کی وجہ مختصر کرتے ہیں. بعض روایتیں یہ ہیں کہ ایک بچے کو دیکھا جس کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا، فرمایا اس کو کسی جن کی نظر لگ گئی، اس پر دم کر دیا جائے. اور اس لیے کہ فرمایا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ آدمی پر نظر لگ جائے. اسی لیے قرآن مجید سورہ یوسف میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر گئے اپنے بھائی سے ملنے، انہیں پتا نہیں تھا کہ یوسف ہمارا بھائی. شاہ مصر کے پاس پہنچے تاکہ قحط کے موقع کچھ اناج اور غلہ کچھ امداد ان سے لی جائے. تو جب یہ جانے لگے تو ماشاءاللہ سب نوجوان سرخ سفید بہت لمبے چوڑے حضرات تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سنو تم اکٹھے ایک دروازے سے مت جانا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. اور قرآن میں ہے کہ مختلف دروازوں سے وہ گئے. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا انہیں کہ سب کے سب ایک دروازے داخل ہو گئے، سب لمبے چوڑے خوبصورت نوجوان ہو، ایسا نہ ہو کسی کی نظر لگ جائے.
تو نظر کا لگنا بھی حق ہے، اور اس کا دم، اس کا تعویذ، یہ بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ وہ تعویذ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر مشتمل ہیں، انہیں لکھ کر گلے میں ڈالا جائے یا انہیں پلایا جائے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ اس کے جواز اور عدم جواز پر محدثین نے ابواب قائم کیے کہ کون سے منتر جنتر ناجائز ہیں جس میں ان کے دیوتاؤں کے ناموں وغیرہ وغیرہ، اور جس میں قرآنی آیات پر جو مشتمل ہیں، ایسا دم کرنے میں یا ایسی آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالنے میں یا ان آیات کو لکھ کر پینے میں، اس میں شرعاً عزیزان گرامی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے چند بیماریوں کا انسداد۔ گزشتہ آپ نے سنا، ہم نے بخاری کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ اس کی ہم نے تفصیل بیان۔ بعض امراض جو ہم لوگ خود خریدتے، عدم واقفیت کے بنا ہم جانتے نہیں، واقف نہ ہونے کی وجہ سے بعض بیماری ہم مول خریدتے ہیں۔ اب میں صرف اس کے نکاح، کیونکہ مضمون کہیں پھیل نہ جائے، وہ یہ ہے کہ سرکار کا ارشاد ہے، فقہا نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ دھوپ کے گرم پانی کے استعمال سے بچو۔ دھوپ سے جو پانی گرم ہو جائے وہ پینے کے لائق بھی نہیں، وضو کے لائق بھی نہیں، غسل کے لائق بھی نہیں، بلکہ اگر کوئی کپڑا آپ کا ناپاک ہے یا دھونا ہے تو دھوپ کے گرم پانی میں اسے دھو لیا جائے۔ جب تک یہ کپڑا دھوپ کے پانی سے گرم ہے اس کو پہننے سے منع کیا گیا۔ اس کی بیماری کیا ہے؟ اور بیماریاں تو اپنی جگہ، یہ جو برس ہے کوڑ، دیکھا ہوگا آپ نے، جس کو جذام کہتے ہیں، یہ بیماری اسی سے ہوتی ہے کہ دھوپ کے گرم پانی کے استعمال سے، یعنی یہ نہیں اسی سے ہوتی ہے، بلکہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ دھوپ سے گرم شدہ پانی جو ہے، یہ اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے بچا جائے، پینے میں، کھانے میں، وضو میں، غسل میں، ہر طریقے سے اس سے بچا جائے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ گرمی کے موقع پر گرم پانی ہم جب استعمال کرتے ہیں، دھوپ میں گرم پانی آتا، تو اب یہ گرم پانی کو یا تو بالٹی میں ڈال کر تھوڑی دیر رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، دھوپ کے گرمی کا اثر زائل ہو جائے، تو اس کے بعد میں گویا اس کو استعمال کیا جائے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ گرمیوں آپ کہیں پانی تو گرم آ رہا، نہائیں کیسے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ عموماً گرمی میں گیزر بند رہتا، آگ بجھی ہوتی ہے نا، تو اب آپ اگر نہائیں تو گیزر والی لائن کھول دیں تو ٹھنڈا پانی مل جائے گا آپ کو، کیوں گرم پانی تو ہوگا نہیں، پہلے سے پانی اس میں موجود ہوگا، تو جب آپ وہ گیزر والی لائن کھولیں تو آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا، کیونکہ بتی تو بجھی ہوتی ہے اس وقت، کوئی گیس تو جلتا نہیں، اس لیے ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے۔ دھوپ کے گرم پانی کے نہانے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزیزان گرامی منع کیا۔ یہ انسداد بتا رہا ہوں بیماریوں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں دنیا بھر میں کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں حادثاتی نظام کے انسداد کے قانون تو بہت اچھے، لیکن کسی پر عمل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں لال بتی جل رہی ہے تو کوئی لال بتی کا پاس نہیں کرتا، گاڑی بھگاتا۔ نوجوانوں کو دیکھیے تو گاڑی ایسے بھگائیں گے کہ آگے کا حصہ اٹھا کر پچھلے ویل پر دوڑائیں گے اور شوں کر کے کسی بس کے نیچے گھس جائیں گے۔ یہ گاڑی اس لیے چلائیے کہ راستہ طے، کیا ریس لگانے کے چلے؟ آئے دن آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا نہیں، حادثات ہوتے ہیں یا نہیں، کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی پیر سے معذور ہو جاتا، کوئی ہاتھ سے معذور ہو جاتا۔ موٹر سائیکل والے عموماً جو ہم دیکھتے 95% لوگوں کا انتقال سر میں چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے سواری میں۔ کل ہی آپ دیکھیں کتنا بڑا حادثہ بس کا ہو گیا، روزانہ آپ دیکھیں ریلوے کا حادثہ وغیرہ وغیرہ، کتنے برائیاں ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بہترین اس کا حل ہے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ بیٹھ کر سواری پر سوار ہو یا سواری پر بیٹھ کر اسے پڑھو، وہ سواری کسی قسم کی ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی حادثات سے بچ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے جب پانی کے جہاز میں سفر کرو، کشتی میں سفر کرو، بسم اللہ مجرہا و مرساہا والی دعا پڑھ لو تو کیا ہوگا کہ کشتی 7 خیریت کے کنارے لگ جائے گی، بھنور سے نکل جائے گی۔ بات اصل میں یقین کی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ پانی کے سفر میں تو جہاز بھنور میں آ گیا، سارے لوگ پریشان۔ امام اہل سنت اپنے رفقا سے فرمایا کہ بالکل اطمینان سے بیٹھو، یقین محکم کی ضرورت، بالکل اطمینان سے بیٹھ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اطمینان اب دلا رہے ہیں آپ کو، کیا پتا کیا معاملہ؟
فرما میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو سرکار نے ارشاد فرمائی، تو حدیث سچی ہے اور مجھے یقین ہے، اس لیے تم بالکل مت گھبراؤ اور یہ دعا پڑھو۔ میں نے یہ دعا پڑھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کشتی جو ہے وہ پار لگے گی، ہر قسم کے حادثہ سے اللہ تبارک و تعالی اس لیے محفوظ رکھے گا کہ میں نے اس میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی تھی۔ اگر آپ سواری پر سوار ہوں، موٹر سائیکل پر، گاڑی میں، کار میں، ہوائی جہاز میں، کشتی میں، تو جو دعا حضور نے فرمائی اس پر یقین محکم کر کے جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں تو آپ دیکھیے کہ بے شمار حادثات سے آپ بچ جائیں گے، معذوری سے بچ جائیں گے، بے شمار پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ ایک بات، یہ ابھی ہم انسدادی تدبیریں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ بچے کی جب ولادت ہو تو حدیث شریف میں فرمایا نہلانے کے بعد میں سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ اس کے دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ عموماً بچوں کو اس کے اور بھی علل اور اسباب، مگر یہ بچوں کو جو دورے پڑتے ہیں یا مرگی ہوتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو کسی کے کان میں 2 دن کے بعد اذان کہی جاتی ہے، 1 دن کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد، 20 گھنٹے کے بعد۔ چونکہ یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں ایسی ہیں، یہ تو مولوی لوگ کہتے ہیں نا اس میں کیا ہے بھائی، 2 دن کے بعد بھی اذان ہو جائے تو کیا فرق پڑتا۔ فرما اس میں شیطان حملہ کرتا ہے بچے پر، اگر اس کے کان میں اذان نہ ہو اس سے مرگی کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ مرگی سے متعلق مختلف اقوال، ایک تو یہ کہ شیطان کے سبب سے ہے اور یہ کہ دماغی خلل سے بھی کئی اس کے اسباب، اور بعض روایتوں میں یہ علامہ شتنونی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات میں لکھا یہ مرگی جو ہے شیطانی اثر سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے کہا کہ حضور ایک آدمی کو مرگی ہو گئی، فرما جاؤ اس کے کان میں جا کر کہہ دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا کمبخت نکل یہاں، تو اس کے بعد میں نکل گیا۔ جب تک غوث پاک موجود تھے پورے بغداد میں کسی کو مرگی کی بیماری نہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مرگی کی بیماری جنات کے اثر سے ہوتی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا طبی اعتبار سے اس کے اور بھی اسباب ہوں گے، اور اس میں ایک اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کسی دیندار آدمی کو لے جا کر جیسی بچہ نہلا دھولا کر وارڈ میں آئے یا جہاں بھی زچگی ہو فوراً اس کے دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے تو بے شمار بیماریوں سے آدمی بچ جائے گا۔ اور یہ بات ہم نے اس جمعے بھی کہی تھی کہ اگر کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک، کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک کھا لیا جائے تو 70 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو اس آدمی کو نہیں لگیں گی۔ اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ صبح فجر میں ابتدا نمک سے کی جائے تب بھی وہ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رچا اور بسا کر اور آپ نتیجہ نکالیے کہ ہمارے طبیب اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب کے حوالے سے، امراض سے بچنے کے حوالے سے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا، آغا خان یونیورسٹی میں بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر آئے تھے، ان کو ہم نے بتایا، میں نے کہا لائیے آپ ایسا۔ آپ نے دیکھا ویکسینیشن، انجیکشن، ٹیکہ، دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے چند ٹیکے جاری کیے۔ کا چیچک، یہ بیان نہ کرنا یہ بھی کنجوسی ہوگی، سائنٹسٹ حضرات نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ چیچک کو دنیا سے ختم کر دیا۔ بہت بڑی کامیابی جنہوں نے تحقیق کی ہے، چیچک ختم۔ اب تو آپ چیچک کا مریض دکھائیں تو آپ کو کئی ہزار ڈالر انعام ملے گا۔ چیچک بالکل ختم ہو کر آئے گا، لیکن یہ بتائیے کہ جب تک چیچک تھی کروڑوں آدمی اندھے ہو گئے، آج تک بہت ساری پرانی عمر جو ہے ان کے جناب چہروں میں دیکھے آپ چیچک کے نشان ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک اس کی دوا جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی تھی۔ لیجئے صاحب سارے سائنٹسٹ نے بڑی جان توڑ محنت کر کے چیچک کا ٹیکہ جاری کر دیا۔ اب جب لگا دیا جائے ٹیکہ تو چیچک بھی ختم ہو گئی اور چیچک اسے نہیں آئی۔ پولیو کتنا موذی مرض ہے کہ آدمی کے ہاتھ پر بالکل ناکارہ ہو کے رہ جاتے ہیں بچوں، بھائی پولیو کا ٹیکہ بھی جاری کر دیا کہ اگر بچے کو پولیو کے خطرے اور وہ ٹیکے لگا دیے جائیں تو اب بچے کو زندگی میں اس کی ایک مقررہ مدت تک یہ کام کر دیا جائے تو بچے کو پوری زندگی میں پولیو نہیں ہوگا۔ ہم نے ڈاکٹروں سے جتنے ماہرین تھے سائنس ان سے پوچھا، ہم نے کہا کتنے ٹیکے جاری کیے آپ نے؟ چلو 5 کر دی ہوں گے، 10 کر دی ہوں گے، 20 کر دی ہوں۔ کیا ہر مرض کا ٹیکہ آپ کے پاس؟ کیا ہر مرض کا ویکسینیشن آپ کے پاس؟
انہوں نے کہا جی بالکل نہیں. اب ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ویکسینیشن بتاتے, ان کا ٹیکہ بتاتے کہ جس آدمی کو یہ ٹیکہ لگ جائے, جس آدمی نے ایسا کر لیا, ارے اسے زندگی میں کوئی بیماری لگے گی نہیں. آج آپ جانتے ہیں کتنے مرض ہیں؟ ایڈز, جس کا ابھی تک کوئی ٹیکہ اور کوئی علاج جاری نہیں ہوا, ایڈز. اسی طریقے سے جناب سرطان, اس کا بھی کوئی علاج جاری عزیزان گرامی نہیں ہوا ابھی تک, اور جس کے لگ جائے ابتداً اس کا علاج کیا ہے کہ جس جسم پر لگے اس علاقے کو پھاڑ کر نکال دیتے ہیں, یا الیکٹرانک شعاعیں دے کر اس کے جراثیم کو اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ کہ فی الواقع کینسر کا ابھی تک کوئی علاج جاری نہیں ہوا. یہ تو آپ نے سنا. آپ حیران ہوں گے ایڈز یہ کیا ہے. ایک مرتبہ میں زمبابوے کے دورے میں تھا تو ایڈز کے بہت بڑے ماہر ایک مسلمان سائنٹسٹ اور ڈاکٹر سے میری ملاقات ہو, انہوں نے تفصیل بتائی. میں تو وہ پڑھتا ہوں جو رسالوں میں آتی. یہ اصل میں بیماری ہے بندروں کی, ایڈز. میں بند لفظوں میں کہہ دوں کہ لوگوں نے اپنی خواہش کو, کیا جنسی خواہش کو پورا کرنے بندروں کا استعمال شروع کیا, تو یہ بیماری انسانوں سے بندر میں آ گئی. یہ کہ کس سے خون کا کوئی تبادلہ ہو جائے, انجیکشن کی سوئی, آج کا ڈسپوزل سوئی کیوں نکلی کہ ایڈز والے کو سوئی لگے اور وہی آپ کو لگ جائے, خطرہ ہے کہ ایڈز ہو جائے. میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ جن افریقہ ممالک میں ایڈز کی بیماری تو یہ خون کی وجہ سے لگتی ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے, آدمی تڑپ رہا ہے, اس طریقے جان دے رہا, اس کے قریب کوئی نہیں جائے گا ایمبولینس میں رکھنے کے لیے. وہ کہے گا کوئی کانچ کی خراش لگ گئی اور ایڈ کا مریض ہو تو مجھے لگ جائے تو مجھے ایڈ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کتنی خطرناک بیماریاں یہ انسان نے جانوروں سے لی ہے. اللہ اکبر. میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا, ایک مریض آیا لاغر اور کہنے لگا مجھے خطرہ ہے کہ مجھے ایڈز ہو گیا. ڈاکٹر بھی مسلمان تھا, وہ ڈاکٹر مسلمان نہیں, مریض مسلمان. ڈاکٹر نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ. کہا یو آر مسلم؟ کہنے میں مسلمان. فرمایا تمہیں یہ بیماری نہیں لگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان چونکہ بدکاری نہیں کرتا, مسلمان بدکاری کا شکار نہیں ہے, تو یہ ایڈز کی بیماری مسلمان کو نہیں لگے گی. عیاش قسم کے لوگوں کو یہ لگتی ہے جو جنسی حویز کو بجانے کے لیے مختلف جناب معاملات اور یہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے, یہاں بیان کرنے کی اس کی ضرورت نہیں. میں نے یہ بتا دیا کہ ابھی تک لا علاج ایڈز, کینسر لا علاج. آپ ہر لا علاج مرض کو اپنے سامنے رکھ دیں اور اس کے انسداد. بخاری شریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, امام بخاری نے کتاب الطب ایک باب باندھا, کتاب الطب, اور اس میں حضرت عمر فاروق سے یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے, اس کو دیکھ کر الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, انشاءاللہ جب تک وہ زندہ رہے گا وہ بیماری اسے نہیں لگے گی, وہ بیماری اسے نہیں لگے گی. شرط یقین محکم کی ہے, وہ بیماری اسے ہرگز نہیں لگے گی. جس مریض کو دیکھ کر اس نے یہ دعا پڑھ لی اسے وہ بیماری نہیں لگے گی. مگر بات ہے عزیزان گرامی یقین محکم کی. اب آئی یقین محکم کا معاملہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اس کا تذکرہ ملفوظات میں کیا. حدیث تو بخاری میں کتاب الطب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے موجود ہے. اب سنیے اس کا تجربہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ گرمی کا زمانہ تھا, میں کتابیں پڑھ رہا تھا, کچھ ایسا ہوا کہ باریک لکھائی, جو پرانی کتاب عربی بہت باریک لکھائی ہے وہ پڑھ رہا. گرمی کا زمانہ تھا, اچانک میں غسل خانے میں گیا, سر پہ پانی ڈالا, ایسا لگا جیسے یہاں سے سر میں سے کوئی ایک قطرہ نکل کر یہاں آ گیا, آنکھ میں نہیں آیا, یہاں آ گیا. میں نے اطباء کو دکھایا, ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے کہا مولانا یہ کالا پانی آنکھ میں اتر جائے تو اب اندھے ہو جائیں گے اور آپ کو تو بینی چھوڑ دیں, بالکل کتابوں کا مطالعہ کم سے کم 15 دن تک آپ یہ سارا کام چھوڑ دیں جب تک سارے ٹیسٹ نہ ہو جائیں. فرما میں تو ایک گھڑی کے لیے بھی کتاب نہیں چھوڑ سکتا. کام اتنا تھا ان کے پاس کہ ہندوستان کا بادشاہ سمجھ لیں آپ, وائے سرائے, اتنی ڈاگ اس کے پاس نہیں آتی جتنی ڈاگ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس آتی پوری دنیا سے مسائل کے معاملے. تو میں کتب بینی کیسے چھوڑوں, لیکن میں نے کیا کیا کہ ایک سفر میں تھا,
خدا کرنا دی، ایک سفر میں مجھے ایسا آدمی مل گیا کہ جس کی آنکھ میں کالا پانی اترا ہوا تھا، میں نے اسے دیکھ کر اپنے آقا کی یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ پانی آنکھ میں نہیں آیا، وہیں ٹھہرا ہوا آنکھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بریلی شریف میں طاعون کا مرض پھیل گیا، میری زبان بند ہو گئی، بہت پریشان تھا، کیا کیا جائے؟ جو طبیب آتا کہتا آپ کو طاعون ہو گیا، آپ کو طاعون ہو گیا۔ اعلی حضرت فرماتے میں سوچتا انہیں کیسے سمجھاؤں کہ بھائی مجھے طاعون اس لیے نہیں ہوگا کہ میں نے تو طاعون والے کو دیکھ کر سرکار کی یہ دعا پڑھ لی، مجھے طاعون تو نہیں ہوگا۔ ہر طبیب کہتا نہیں آپ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ سے دعا کی، اتفاق سے کہتے ہیں ایسا لگا جیسے کان میں کسی نے کہا مولانا کالی مرچ چبائیے اور مسواک کیجیے، سب معاملہ ختم ہو جائے۔ اب میں بول نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے مسواک تو میں نے سمجھا دی اشارے، اب کالی مرچ کیسے سمجھاؤں؟ چلیے کالی مرچ بھی سمجھا دی، اب کالی مرچ کو میں نے اندر رکھا اور مسواک کی بڑے جبر کے ساتھ، ایک خون کا گھونٹ جیسے نکلا اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میری زبان کھل گئی اور میں نے اطباء کو کہا سنو مجھے طاعون نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے طاعون والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، جب یہ دعا میں نے پڑھ لی تو مجھے طاعون کیسے ہوگا؟ اس لیے مجھے یہ طاعون نہیں ہوا اور میں اس طریقے سے بچ گیا۔ تو یہ ایسی باتیں امام اہل سنت فرماتے ہیں، میں اپنے مشاہدات بیان کروں کہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا اور اس سے میں نے استفادہ کیا، وقت نہیں اعلیٰ حضرت کے پاس کے بیان کرتے، فرما دفتر کے دفتر بھر جائیں۔ اگر میں اپنے تجربہ بیان کروں کہ میں نے حضور کی حدیثوں پر عمل کر کے کس قدر منفعت اور کس قدر میں نے گویا اس سے بھلائی حاصل کی ہے، یہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنی بیماریوں سے آپ بچ جائیں۔ اب آئیے طبیب اعظم کی نقطہ بینی، خور بین نگاہیں کہہ دیں یا دور بین نگاہیں کہہ دیں، لیجئے سرکار کا ارشاد ہے، فرما 3 مرض ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، یہ بھی آپ سن لیجئے باپ، ہر مرض کا علاج ہے، موت اور بوڑھاپے پن کا علاج ہے، فرما 3 بیماریاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، یاد رکھیے آپ وہ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ ایک ہے آشوب چشم، آنکھوں میں پانی آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں، یہ آشوب چشم، اس کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ ایک ہے نزلہ، اس کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اور ایک ہے خارش کو دیکھ کر بھی یہ دعا نہیں پڑھی جائے۔ کیوں نہ پڑھی جائے؟ اب آئیے ہم نے سائنٹسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا، یہ بتائیے آپ، یہ ہمارے طبیب اعظم کا قول، یہ بتائیے کہ آدمی کا نزلہ پھنس جائے اور سر میں مسلسل درد ہو تو آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے کہ آپریشن کر کے یہ بلغم ربڑ کی طریقے سے آدمی کے سر کے اندر جم جاتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے۔ نزلے کا بہنا یہ آدمی کے لیے بہت منفعت بخش ہے، اس لیے نزلے کا بہنا ضروری ہے، اس سے بے شمار امراض سے آدمی مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے نزلے والے کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھو۔ آشوب چشم، آنکھیں دکھنے لگ جائیں، اس وقت یہ دعا اس لیے نہیں پڑھی جائے کہ آشوب چشم آدمی کو ہوتا ہے تو جتنا اندر کا گندا مواد ہوتا ہے وہ آنسو کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، اور اگر آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ اب آشوب چشم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اندھا ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ یہ نابینائی کو دور کرتا ہے، آشوب چشم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے خارش والے کو دیکھ کر دعا نہ پڑھی جائے۔ خارش میں کیوں نہ پڑھی جائے؟ کیا اس میں ہے؟ یہ گندا خون کا جو مفسد قسم کا مادہ ہوتا ہے یہ خارش کے ذریعے سے بدن سے نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے طبیب اعظم نے یہ 3 بیماریاں فرمائے کہ ان کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اور صرف بیمار نہیں، کسی بھی مصیبت زدہ، کسی پریشان، کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو اور یقین محکم ہو سرکار ابد قرار کے قول پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری زندگی آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے طبیب اعظم نے کتنے فائدے مند باتیں اور ہم اسے اپنائیں تو کس قدر ہمارے لیے عزیزان گرامی منفعت بخش ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ آخر میں 2-4 منٹ تو اوپر ہو، لیکن میں کہوں یہ چند اقوال میں نے اس میں پیش کی، ورنہ اس پہ تو کتابیں بھری ہوئی عزیزان محترم، لیکن مجھے بتائیے چند باتیں ہم اپنا لیں، بے شمار پریشانیوں سے بچ جائیں، بے شمار حادثات سے بچ جائیں، بے شمار امراض سے بچ جائیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم حضور کے دامن سے اصل میں دور ہو گئے،
بات یہ ہے کہ ہم حضور سے دور ہو گئے تو یہ ساری بیماریاں پریشانیاں ہمارا مقدر بن گئی. آپ زندگی ہر پہلو یہ چند باتوں کو آپ اپنا لیں تو اتنے فائدے، اور مکمل حضور کے فرما بردار ہو جائیں، مکمل حضور کے مطیع ہو جائیں، مکمل حضور علیہ السلام کے غلام اور سچے پکے غلام بن جائیں، تو مجھے بتائیے کیا کیا ثمرات مرتب ہوں گے، کیا کیا اس کے فائدے ہوں گے جو اندازے سے عزیزان گرامی بہار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آخری بات، میں نے دعا تو بیان کر دی، آپ ظاہر ہے کہ میرے کہنے پہ آپ کو یاد تو نہیں ہوگی، اس لیے ہم نے آپ کے فائدے کے لیے وہ دعائیں وافر مقدار میں چھاپ کر تینوں چاروں راستے میں ہمارے کارکن موجود ہیں، وہ دعا آپ لیتے جائیے تاکہ اپنے جیب میں رکھ کر اس کو یاد رکھیں اور ہر قسم کے مریض اور کسی حادثے کو دیکھ کر وہ پڑھیں تو آپ محفوظ رہیں. ادھر ادھر جتنے بھی راستے ہیں یا جو ہمارا مکتبہ ہے کتابوں سب کے پاس ہم نے اس کو وافر مقدار میں رکھ دیا، وہ لے جائیے، ایک آدھ اور لے جائیے اپنے کسی بھائی یا گھر والوں کو یاد کرانے کے لیے. اس دعا کو آپ ضرور لے کر کے جائیں تاکہ آپ ہر مرض سے گویا بچ جائیں، ہر مرض سے اللہ محفوظ رکھے گا. اور اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں. یہ تھا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک پہلو جسے ہم نے گوش گزار کیا ہے. شکریہ.